السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ مقدمہ باز لیڈر مقدمہ بازی کی آڑ میں ایک اور یوٹن لے رہے ہیں۔ کل اعلان کیا تھا اور آج یوٹن لے لیا۔ 9 حلقوں پر ضمنی انتخابات لڑنے کا اعلان تن تنا۔ عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تمام حلقوں پر خود انتخابات لڑنے ہیں، اور عمران خان صاحب کی ہی نفرت کی سیاست کا نشانہ بنے ہیں ان کے صدر عارف علوی صاحب، اور عمران خان صاحب کی جو فارن فنڈنگ تھی اس میں ان کے جو شریک ملزم تھے وہ آگے ہوئے ایف آئی اے کے راڈار پر۔ اسد کیسر صاحب کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے، اور 4 دیگر ملزمان جو ہیں وہ ایف آئی اے کی تفتیش کر چکا ایف آئی اے ان سے، اور انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ لہذا عمران خان صاحب جو خود مقدمہ بازیاں کرتے پھرتے تھے، مقدمہ بازیوں کے لیے ان کے پاس تیار رہتی تھی فائلیں ہر ٹائم پر، اور وہ اب مقدمہ بازی کے چکر میں سیاست سے آؤٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو معاملہ کیونکہ مقدمہ بازی کا ہے تو ایک اور معاملہ تھا مقدمہ اسی کو لے کر، جو مقدمہ بازی جس سے عمران خان صاحب یوٹن لینا چاہ رہے ہیں، اس میں ان کا جھوٹ بھی پکڑا گیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی جو مسلسل دعوے کر رہی تھی استعفوں کے حوالے سے، اس پر الیکشن کمیشن نے ان کے دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ اور پھر راجہ ریاض صاحب کا معاملہ وہ بھی مقدمہ بازی کی نظر ہے۔ تو آغاز کرتے میرا خیال ہے جو جھوٹ پکڑا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی معاملات، بلکہ فائیے والا معاملہ زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، زیادہ وہ کیونکہ فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی فائنڈنگز دے دیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتا دیا کہ کن کن لیڈران کے نام پر جعلی اکاؤنٹس تھے، یا کون کون اپنے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتے رہے، اور پھر وہ کس طرح آپریٹ ہوتے رہے۔ تو اس میں جن لیڈران کے نام پر اکاؤنٹ تھے ان میں سے ایک تو تھے اسد کیسر صاحب۔ اسد کیسر صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ اگر اسد کیسر اپنی جان بچانے کے لیے حکومت کی قربانی نہ دیتے تو عمران خان صاحب کی حکومت بچی رہنی تھی، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اب اگر اسد کیسر صاحب یہاں پھنسے ہیں تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے 10 اپریل کو اپنی جان 9 اپریل کو اپنی جان بچانے کے لیے عمران خان کی حکومت کی قربانی دے دی تھی، تو اب اپنی جان بچانے کے لیے عمران خان کے اوپر وعدہ معاف گواہ بھی بن جائیں۔ تو اس معاملے پر بعد میں آتے ہیں، پہلے الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی مسلسل ایک دعویٰ کرتی پھر رہی ہے، اور وہ یہ کہ جی ہمارے استعفے جو ہیں، قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے، 11 اپریل کو جب اعلان کیا گیا تھا، جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا، بلکہ 10 اپریل کو جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا قومی اسمبلی میں، نہیں 11 اپریل تھا، 11 اپریل کو جب اعلان کیا گیا تھا قومی اسمبلی میں انتخابات کا جو مقابلہ تھا شاہ محمود قریشی اور شہباز شریف صاحب کے درمیان وزارت عظمیٰ کے اس پر عہدے پر، ایک رات پہلے ہو چکا ہوا تھا، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا کینڈیڈیچر جو ہے واپس لیتے ہیں، یہ جعلی نظام ہے، یہ سازشی نظام ہے، یہ امریکی سازش سے آیا ہوا نظام ہے، لہٰذا ہم اس میں حصہ نہیں بننا چاہتے اور اس کو ہم جائز حیثیت نہیں دینا چاہتے، اس لیے ہم استعفیٰ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے استعفے جمع کروا دیے اسپیکر کے پاس اور ہم نے استعفے دینے کا اعلان کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب، انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کے استعفے منظور کر کے بھیج دیے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ اب اس کے بعد آگے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے بھیج دی چٹھی اس کو الیکشن کمیشن کو کہ اگر کوئی آپ کو استعفے سے موصول ہوئے ہیں تو وہ روک دیں، کیونکہ میں نے اس کا لیگل پروسیجر جو اڈاپٹ نہیں ہوا، فرداً ایک ایم این اے کو بلا کر اس کی تصدیق کرنی ہے، لہذا آپ اس پر کارروائی نہ کریں۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جب ہم کارروائی نہیں کرتے۔ اچھا، پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی رہی کہ قاسم سوری نے جب وہ استعفے دیے گئے تو استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے تھے۔ کل فواد چودھری صاحب نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ جی یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ پک اینڈ چوز کر رہا ہے، ہمارے سارے استعفے ان کے پاس قاسم سوری بھیج چکے ہوئے ہیں، تو سارے استعفے ہمارے منظور کیے جائیں، اور یہ جو 9 کر کے یا 11 کر کے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں، یہ اس پر انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی ان کے ہاتھوں استعمال پی ڈی ایم کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی کوئی استعفے ہمارے پاس نہیں آئے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی استعفے اپنا حقائق کے برعکس بیان دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب، اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک بھی استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی نے 11 ارکان اسمبلی کے استعفے بھیجے جو موصول ہوئے۔ استعفے ضابطے کے تحت منظور کر کے الیکشن شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ آئین کے مطابق
کمیشن 60 دن کے اندر ان نشستوں پر الیکشن کرانے کا پابند ہے۔ اسپیکر کی جانب سے جب بھی استعفیٰ موصول ہوگا اس پر قانون اور ضابطے کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اچھا جی، اگر اسپیکر کی طرف سے استعفیٰ موصول ہی نہ ہو تو منظور کرنے کا نہ تو سوال پیدا ہوتا ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن اس کا مجاز ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ اب ثبوت ہوگا پی ٹی آئی کے پاس۔ اسپیکر آفس نے اگر الیکشن کمیشن کو سارے کے سارے استعفے منظور کر کے جو کارروائی ہوتی ہے بھیجا ہوگا، ظاہر ہے وہ تو پھر بھیجا ہوگا تو پھر وہ اس کے ڈاکومنٹری ثبوت ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس قاسم سوری نے کوئی ہمیں استعفے بھیجے ہی نہیں تھے، یعنی یہ سارا کچھ جو تھا وہ تھا لوگوں کو الو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے، کہ ہم نے جو استعفے دے دیے ہیں تو منظور ہو رہے ہیں تو بسم اللہ کریں، دے دیے ہیں تو آپ کو الیکشن اپنا اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے طلب کیا تھا اپنا مئی کے اپنا میرا خیال ہے 6 سے 10 مئی کے درمیان سب کو مختلف گروپس میں اپنا بنا کر کہ جی فلاں ٹائم پر آ کر اپنے استعفوں کی تصدیق کروائیں، تو جا کر تصدیق کروا آتے، کیوں نہیں گئے؟ تو یہ استعفوں کے معاملے پر یہ کھیل کھیل رہے تھے، سیاسی کھیل کھیل رہے تھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آ جاتی ہے اور حکومت کو جو ہے وہ حکومت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر ہم استعفے جس طرح 2014 میں استعفے دے کر اور پھر واپس آ گئے تھے اس طرح واپس آ جائیں گے۔ اب یہ معاملہ ان 9 حلقوں کا ہے، جن 9 حلقوں پر کیونکہ ٹوٹل تو 11 ہیں جو استعفے منظور ہوئے لیکن ان میں 2 تو مخصوص نشستوں والے ہیں، تو یہ معاملہ ان 9 حلقوں کا ہے جہاں پر ضمنی انتخابات 25 ستمبر کو طے پائے ہیں۔ اب 60 دن کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم استعفے ہمارے پاس الیکشن اسپیکر کی جانب سے آ گئے منظور ہو کر، اور ہم نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ارکان کو۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد ہم تو پابند ہیں، ہم تو ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتے، ہم تو پورا ناک کی سیدھ میں آئین لکیر کے فقیر ہیں، ہمیں تو جو آئین کہے گا ہم وہ کریں گے۔ تو لہٰذا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر اسپیکر آپ کو ریفرنس بھیج دیتا ہے کہ جن کو ڈی نوٹیفائی کر دے یا استعفے منظور کر کے آپ کو کوئی چٹھی بھیج دیتا ہے تو اس چٹھی پر الیکشن کمیشن عمل کرنے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی مائنڈ اپلائی کرنے کا وہاں پر کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور ویسے بھی برملا کہا ہوا کہ جب ہم نے استعفے دیے ہوئے، یا آپ کہہ دیتے کہ جی استعفے ہم نے نہیں دیے، اسپیکر نے غلط منظور کیے ہیں، یہ کہہ دیتے ہم نے نہیں دیے تو بھی اور بات تھی، پھر اس کو چیلنج کر لیتے عدالت وغیرہ میں۔ تو خیر، تو وہ تو اسپیکر نے بھیجے اور انہوں نے منظور کر کے 60 دن کے اندر جو آئین کے مطابق پابند تھے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ 25 ستمبر کو انتخابات ہوں گے۔ اب تحریک انصاف یہاں گئی پھنس جانے کے بعد کل یہ اپنا بڑا سیاسی چال چلی گئی۔ میں نے کل بھی آج صبح بھی گزارش کی تھی اور کل بھی کہ یہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ 9 کے 9 حلقوں پر میں خود انتخابات لڑوں گا، عارضی طور پر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم میں اس کا نقصان ہوگا۔ اور پھر کل میں دیکھ رہا تھا سعید غنی کا ٹویٹ تھا یا کسی کا، ہاں میرا خیال ہے سعید غنی کا تھا یا ناصر شاہ صاحب کا تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھ لیجئے گا اس سے بھی عمران خان صاحب یو ٹرن لے لیں گے اور نہیں لڑیں گے انتخابات۔ اب ظاہر ہے یو ٹرن لینے کے لیے کوئی تو راستہ چاہیے ہوتا ہے نا، مطلب یہ وجہ چاہیے ہوتی ہے یو ٹرن لینے کے لیے کہ آپ اگر کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو واپس مڑنا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے، کوئی فون شون کروانا پڑتا ہے، کوئی ریزن، کوئی بیماری شماری، کوئی ریزن کہ جی ہم یہ اب لمبا سفر نہیں کر سکتے، ہمیں یو ٹرن لینا ہے، تو یو ٹرن لینے کے لیے بہانہ چاہیے۔ تو پی ٹی آئی نے پہلے عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ میں 9 کے 9 حلقوں سے انتخابات لڑوں گا، اس پر واہ جی جے جےکار ہو گئی جی دیکھیں عمران خان صاحب۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا کسی دانشور کا، کہ دانشور وہ اس طرح کے دانشور، اصل والے دانشور تو قابل احترام ہوتے ہیں، کہ جی اب بلاول بھٹو اور شہباز شریف بھی عمران خان کے سامنے الیکشن لڑے، تو بھائی وہ پہلے ہی پہلے ہی وہ وزیر اعظم ہیں، وہ پہلے ہی وزیر خارجہ ہیں۔ عمران خان صاحب اپنا استعفیٰ منظور کروانے کے لیے اسپیکر کے پاس آ جائیں، آ کر کہہ دیں کہ جی ہاں میرا استعفیٰ منظور کر دو، بھائی کیوں روکا ہوا ہے، پوری کی پوری پارٹی کو لے کر آ کر اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یا ایک اور طریقہ بھی ہے، سادہ طریقہ، قومی اسمبلی میں آئے، ایک بندہ کھڑا ہو کر استعفیٰ یوں لہرائے، کہے کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا، اسپیکر وہاں پر سیکریٹری اسمبلی جو بیٹھے ہوتے ان کے حوالے کر دے، اسپیکر کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد اسپیکر کے پاس آپشن ہی نہیں بچتا نہ بلانے کا، ایک دن یہ بھی کر لیں، ایک دن جائیں سارے کے سارے باجماعت جا کر اور ایک کر کے اعلان کریں، ایک منٹ کا اعلان ہوگا تو گھنٹے سوا کی گیم ہے، گھنٹے سوا میں گیم ختم ہو جائے گی اور اب سب کے استعفے منظور ہو جائیں گے بشمول عمران خان صاحب۔ تو غیر تو واپس ہونا تھا، یو ٹرن لینا تھا۔ تو انہوں نے یہ جو انتخابی شیڈیول تھا، استعفوں کی منظوری کا جو عمل تھا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا کہ جی اس طرح استعفے ہمارے منظور نہیں ہونے چاہیے۔ فیصل چودھری صاحب اور اظہر صدیق، یہ 2 شخصیات، 2 وکیل ہیں جن کے پاس وہ بلینک چیک ہوتا ہے نا، جس طرح عمران خان صاحب کے وہ جو ملازمین کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہمیں فارن فنڈنگ میں ہمارے اکاؤنٹس بنوائے گئے تھے
اور ہم سے بلینک چیک پر دستخط کروائے گئے تھے. ہمارے اکاؤنٹس تھے, ہمارے اکاؤنٹس میں ہمارے نام پر اکاؤنٹس اور ہمارے سیلری اکاؤنٹ جو تھے, تنخواہ والے اکاؤنٹس, ان میں بھی پیسے آتے تھے اور ہم سے بلینک چیک پر دستخط لیے ہوئے ہوتے تھے. جب پیسے آتے تھے نکال کر کدھر جا رہے ہیں, کیا جا رہے ہیں, مالک تھے جی, ہمیں کیا پتہ, مطلب تو خیر. تو اسی طرح فیصل چودھری اور اظہر صدیق صاحب نے بھی بلینک کاغذات پر وہ جو ہوتے ہیں نا دستخط, وکالت نامے پر دستخط کروائے ہوئے, بعد میں فل کر لیتے ہیں کہ جی فلاں مقدمے میں فلاں کا وکیل ہوں, اور دستخط پہلے سے موجود ہوتے ہیں. تو وہ عدالت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی چیز ہوتی ہے اور اسی ٹائم درخواست جمع کر دیتے ہیں. عدالت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو رجسٹرار آفس میں بیٹھے رہتے ہیں. لگ یہ رہا ہے نا مقدمہ بازی عمران خان صاحب جو جس طرح کی کر رہے ہیں. آپ نے اپنے علاقوں میں ہر ایک علاقے میں, ہمارے جو چاہے دیہی علاقے ہوں چاہے شہری علاقے, دیہی علاقوں میں جہاں زیادہ مقدمہ بازی ہوتی ہے نا, برادری اور شریکہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہاں پر مقدمہ بازیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور خاص ہر علاقے میں مقدمہ باز ہوتے ہیں, خاص جنہوں نے ہر کسی کے اوپر مقدمہ کرنا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جا کر تھانے چلے جاتے ہیں, FIR کرواتے ہیں کہ جی ان کی بھینس جو ہے وہ میرے اپنا فصل کے بیچ میں سے گزر گئی, میرا فصل کا نقصان ہو گیا. یہ جو ٹریکٹر ٹرالی پہ اونچی آواز میں اپنا گانا بجاتا ہوا جا رہا تھا, اور یہ مطلب میرے گھر کے آگے سے, یا فلاں کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ جو اونٹ کے اوپر چڑھ کر ہمارے گھروں میں تاکتا جھانکتا ہوا جا رہا تھا. اس طرح کی مقدمہ بازیاں بہت ہوتی ہیں اس طرح کی. تو وہ اس طرح کے عمران خان صاحب جو اس طرح کے مقدمہ باز لیڈر ثابت ہوئے ہیں, جو معاملہ آتا ہے عدالت دوڑتے ہیں, جو معاملہ سیاسی معاملہ, ہر سیاسی معاملہ عدالت لے کر جاتے ہیں, اور آئے بھی عدالت کے ذریعے. نواز شریف کو اگر سپریم کورٹ, پاناما جو عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں لے گئے تھے اور پھر وہ اقامہ جو نکلا تھا, اگر عمران خان صاحب کی فرمائش پر عمران خان صاحب کو لانے کے لیے, اور ثاقب نثار نے ان کو صادق اور امین کا بھی وہ دیا تھا نا سرٹیفکیٹ, تو وہ اگر نواز شریف کو اس مقدمہ بازی میں پھنسا کر جھوٹا الزام اور وہ لگا کر نااہل نہ کرتے تو عمران خان صاحب تو نہیں آ سکتے تھے. مقدمہ بازیوں کے ذریعے آئے, اب مقدمہ بازی کے ذریعے بچنا چاہتے ہیں. تو خیر وہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا مقدمہ اپنا استعفے کہ یہ 9 حلقوں پر جو استعفے منظور کیے گئے ہیں یہ غلط ہے. ہم نے تو سارے استعفے دیے ہوئے, جو ہمارے ایک بار سارے استعفے منظور کر کے جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں نہ کروائیں, لیکن یہ 11 یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں استعفے منظور نہ کیے جائیں. اچھا, جب الیکشن کمیشن نے جب یہ شیڈول جاری کر دیا تو پھر چلے گئے. آج کل عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ جی 9 کے 9 حلقوں پر میں انتخابات لڑوں گا خود, اور آج چلے گئے کہ جی انتخابات ملتوی کیے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیونکہ وہ ہم نے پہلے ہی چیلنج کیا ہوا ہے. تو جب ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور اس پر نوٹسز آئے ہوئے ہیں, تو نوٹسز جاری ہوئے ہوئے ہیں اور اس پہ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کر دیے, تو لہٰذا الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ کل عزم قرار دی جائے اور فیصلے تک انتخابات نہ ہونے دیے جائیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو یہ 17 جولائی کو ضمنی انتخابات ہوئے تھے پنجاب کے صوبائی حلقوں کے, 20 صوبائی حلقوں کے, یہ جو منحرف ارکان تھے جن کو ڈی سیٹ کر کے انتخابات کا اعلان کیا تھا الیکشن کمیشن نے, وہ بھی سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں. ان کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں. انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی ہمیں تو کوئی واضح ہدایت ہی نہیں تھی, ہمیں الیکشن کمیشن نے غلط ڈی سیٹ کیا ہے. اب وہ معاملہ بھی ادھر چلا گیا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود انتخابات ہوئے 60 دن کے اندر. وہاں پی ٹی آئی انتخابات لڑنا چاہ رہی تھی, زور سے لڑی اور جیت کر بھی دکھایا, 15 حلقے جیت لیے پی ٹی آئی نے. یہاں عمران خان صاحب نے کہا میں نے 9 کے 9 حلقوں پہ انتخابات لڑنے, اور اگلے دن کہا کہ یار یہ گڑبڑ نہ ہو جائے, ہم جا کر الیکشن ہی ملتوی کروائیں. مقدمہ بازی. اچھا جی, ایک اور مقدمہ بازی وہ یہ کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں, پی ٹی آئی نے تو ریزائن کر لیا, 123 ارکان نے ریزائن کر دیے, تو راجہ ریاض صاحب اپنے منحرف ارکان کے ساتھ وہاں پر بن گئے, کیا ہوتا ہے, اپوزیشن لیڈر بن گئے. اس پر اچھا یہ والی درخواست جس کا میں نے پہلے مقدمہ بازی کا ذکر کیا ہے, وہ مقدمہ تھا اس کا فیصل چودھری کا. اب اظہر صدیق صاحب آ گئے. اظہر صدیق صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ جی یہ پی ٹی آئی کے استعفے تو منظور ہوئے نہیں ہیں, بڑی پولیٹیکل پارٹی تو اپوزیشن کی پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی نے تو راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر نہیں کیا, نامزد نہیں کیا, تو پھر راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر کیسے, ان کو ہٹایا جائے. لاہور ہائی کورٹ نے آج معاملہ بھیج دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جس معاملے کو دیکھ کر اس کا فیصلہ سنائیں. اب الیکشن کمیشن فیصلہ سنائے گا. اب دیکھتے ہیں راجہ ریاض صاحب کی ٹیکنیکلی اگر بات اسپیکر نے استعفے منظور نہیں کیے, وہ استعفے دے کر چلے گئے, تو پھر بات تو ٹیکنیکلی ٹھیک لگتی ہے کہ یار پھر تو وہ آئیں نہ آئیں, لیکن اپوزیشن لیڈری تو پھر جو وہ بیٹھے ہوئے جن کے آپ استعفے منظور نہیں کر رہے, تو پھر وہ جس کو نامزد کریں گے. لیکن راجہ ریاض نے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی ہوں, وہ چلے گئے, میں پی ٹی آئی ہوں تو میں ہوں, یہ جتنے آتے ہیں انہوں نے مجھے دستخط کر کے دے دیا. اب الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ گیا ہے, معاملہ ٹیڑھا ہے, یہ معاملہ سیدھا نہیں ہے, یہ مقدمہ ذرا ہے تگڑا مقدمہ ہے. اچھا جی, یہ معاملہ ہو گیا. اب مقدمہ بازی سے مجھے کچھ اور بھی یاد آ رہا ہے. پنجاب کی کرسی جو ہے نا وزیر اعلیٰ کی, آج 21
جو وزراء نے حلف بھی لے لیا ہے، تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی کرسی بھی سیاسی طور پر عمران خان صاحب نے نہیں جیتی، مقدمہ بازی سے جیتی ہے۔ سیاسی طور پر عمران خان صاحب چت ہو چکے ہوئے تھے، سیاسی طور پر 15 ضمنی انتخابات جیتنے کے باوجود عمران خان صاحب کے پاس میجورٹی نہیں تھی۔ مسلم لیگ قائد اعظم بطور جماعت پرویز اپنا شجاع حسین صاحب نے کہا ہم تو ادھر ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، تو وہ ان کی چٹھی بھی آ گئی تھی، تو لیکن وہ پھر ووٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو وہ نہیں گنا جا سکتا تھا، لیکن پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بدل لیا، کہا کہ جی وہ لاشعوری طور پر غلطی ہو گئی تھی کہ منیر رکن کا ووٹ نہیں گنا جا سکتا وغیرہ ٹائپ جو چیز تھی، تو وہ بھی مقدمے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ بھی۔ تو عمران خان صاحب کی پوری سیاست آپ دیکھیں گے، ساری کی ساری سیاست مقدمہ بازی پر ہے، ساری کی ساری سیاست۔ ابھی بھی وہ اپنے آپ کو اب اپنا ایون فارن فنڈنگ کیس تھا، اس میں جہاں مقدمہ تھا وہاں جانے کے بجائے ادھر ادھر بھٹکتے رہے تھے 8 سال۔ خیر اچھا جی، اب معاملہ ہے مقدمہ، تو پھر مقدمہ ہے بھائی، پھر پھنس گئے ہوئے ہیں۔ جب فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ دے دی، اس میں نام آ گئے صدر عارف علوی کے نام پہ اکاؤنٹ تھے، اس میں اسد کیسر کے نام پہ اکاؤنٹ، اس میں شاہ فرمان کے نام پہ اکاؤنٹ اور عمران اسماعیل کے نام پہ اکاؤنٹ، ان میں پیسے آتے رہے۔ تو اب وفاقی حکومت FIA یعنی رانا ثناءاللہ، انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے FIA میں کہ جی سب سے اہم کیس یہ ہے، اس کو دیکھو، یہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک ریزن بھی ہے، میں نے وفاقی کچھ وزراء سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم بحران سے نکل بھی جائیں گے، لیکن اگر عمران خان صاحب اس طرح کرتے رہیں گے تو ملک میں استحکام نہیں آ سکے گا، تو اس کا بندوبست کرنا پہلے ضروری ہے سیاسی طور پر بھی۔ اور ظاہر ہے بندوبست اگر قانونی طور پر عمران خان صاحب نے کوئی جرم کیا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، فارن فنڈنگ کی ہے اور توشہ خانہ سے تحائف لے کر ظاہر نہیں کیے اور ثابت ہوتا ہے تو پھر قانون تو موجود ہے۔ پھر اگر نواز شریف نااہل ہو گئے تھے تو عمران خان کو بھی ہونا چاہیے، کسی سیاسی لیڈر کو نااہل نہیں کرنا چاہیے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ لیکن کیونکہ ایک چیز ہو چکی ہوئی ہے تو پھر عدالتوں میں نظیر جو موجود ہوتی ہے تو پھر اس کے مطابق فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ تو خیر، تو FIA میں لگا دی گئی ہے ایمرجنسی۔ FIA میں ایک 5 رکنی مانیٹرنگ ٹیم بنائی گئی ہے ڈاکٹر اطہر وحید کی سربراہی میں۔ اچھا، اب اس 5 رکنی مانیٹرنگ ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ FIA پشاور جو ہے خیبر پختونخوا، انہوں نے اسد کیسر صاحب، کیونکہ لگ رہا ہے کہ اسد کیسر کا انتخاب کرنا وہ کمزوری پہلے دکھا چکے ہوئے، عمران خان صاحب بتا چکے ہیں کہ میرے اسپیکر جو ہے میرا دفاع نہیں کر سکے تھے، اسی وجہ سے اسد کیسر کا انتخاب کیا گیا کہ اسد کیسر کے سے آغاز کریں۔ اور اسد کیسر پہلے بھی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر جب سپریم کورٹ کے دروازے کھل گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 11 بجے کھل گئی تھی اور پھر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہونے والا تھا کہ جی عدالت کے حکم کے مطابق تو 9 اپریل کو آپ نے تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کرنی تھی، تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ 9 اپریل گزر گیا، 10 اپریل شروع ہو گئی، تو اسپیکر صاحب آئے نا ذرا۔ تو توہین عدالت میں یوسف رضا گیلانی 5 سال نااہل ہو چکے تھے، تو توہین عدالت میں اسپیکر صاحب نااہل بھی ہوتے اور جیل بھی جاتے۔ انہوں نے کہا نا عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں تو چاہتا تھا کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ رات کو 12 بجے تک معاملے کو لمبا کھینچ لیتے، تحریک عدم اعتماد پیش نہ ہونے دیتے، اور اس کے بعد پھر 4-5 دن ہم اور کھینچ لیتے اور پھر تحریک عدم اعتماد کو فارغ کر دیتے اور ہماری حکومت رہتی۔ لیکن اسد کیسر ڈر گیا تھا، اس کی ٹانگیں کانپ گئی تھیں، تو وہ جو ہے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی نہیں میں تو ریزائن کر رہا ہوں۔ تو اسد کیسر اگر کھڑے ہوتے تو پھر میری حکومت بچ جاتی۔ حکومت نے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس اعتراف سے کہ اسد کیسر ڈر گئے تھے، اور تو پھر اس اعتراف کی وجہ سے جو سافٹ ٹارگٹ ہے جو عمران خان کے خلاف وعدہ گواہی دے سکتا ہے حکومت کے خیال میں، پہلے بھی عمران خان صاحب کا ساتھ ہی چھوڑا نا، مطلب حالانکہ ان کو آئین اور قانون کے ساتھ اگر جانا تھا تو تحریک عدم اعتماد جس دن پیش ہوئی تھی اسی دن اس پر آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرواتے، پیش ہونے دیتے، عمل درآمد کرواتے، نہیں کروایا۔ کوشش کی لیکن آخری وقت پر آ کر انہوں نے، کیونکہ عمران خان کا ساتھ دینا چاہتے تھے، لیکن آخری وقت پر آ کر انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ تو اب عمران خان کو پھنسانے کے لیے، رگڑنے کے لیے حکومت نے اسد کیسر کو ٹارگٹ کیا ہے۔ FIA نے اسد کیسر کو بلا لیا ہے 11 اگست کو اپنا وہاں پر KP کے آفس میں جو ریجنل آفس ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کے 2 بینک اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے رہے، ان میں پیسے آتے رہے جاتے رہے، آئینہ ذرا بتائیں یہ پیسے کہاں سے آتے تھے، کس کے تھے، کیسے آتے تھے، کیوں آتے تھے، کہاں خرچ ہوتے تھے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز جو ملازمین ہیں ان سے تحقیقات FIA کا جو مانیٹرنگ سیل ہے وہ کر چکا ہوا ہے۔ اس میں جن ملازمین کے نام آئے تھے ان میں ان ملازمین سے تحقیقات جو ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب کے اپنے پرسنل سیکریٹری بھی ہیں، تو وہ ملازمین جو ہیں
انہوں نے FIA کو بتایا ہے، ابتدائی بیانات جو ہیں ان کے، اس میں محمد ارشد ہیں اور 4 اور ملازمین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کون کہاں سے پیسے بھجواتا تھا ہمیں نہیں پتہ، ہمارے نام پر اکاؤنٹس تھے، ہمارے سیلری اکاؤنٹس بھی استعمال ہوتے تھے اور ان میں پیسے آتے تھے جاتے تھے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس کے ہیں کہاں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم سے تو بلینک چیک جو ہے وہ دستخط کروائے جاتے تھے۔ عمران خان صاحب کتنا بڑا وہ پاپڑ والا، چپڑاسی، مقصود چپڑاسی اور چھولے والا اور پتہ نہیں کون سے والا، عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے نا، وہ اپنا دہی بلے والا اور کلفی والا اور کلفے والا، اس طرح کی چیزیں کہہ کے نواز شریف اور آصف زرداری پر اور شہباز شریف پر اٹیک کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ خود پورا کا پورا گندگی میں لپٹے ہوئے پورے کے پورے۔ اب ان کے جو ملازمین ہیں انہوں نے FIA کو کہہ دیا کہ ہاں جی پیسے آتے تھے، ہمارے اکاؤنٹس میں آتے تھے، ہمارے سیلریڈ اکاؤنٹس میں آتے تھے، کہاں سے آتے تھے، کیوں آتے تھے، کیسے آتے تھے ہمیں نہیں پتہ، اور ہم سے بلینک چیک پر دستخط کروا کر پیسے نکالے جاتے تھے۔ تو معاملہ مقدمہ باز لیڈر جو ہیں ان کے اوپر سنگین مقدمات جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں۔ FIA تحقیقات کر کے پھر یہ مقدمہ بنائے گی۔ ابھی تو الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ دی ہے، FIA مقدمے بنائے گی اور پھر عمران خان صاحب کو یہ مقدمہ بازی بہت بھاری پڑے گی۔ لیکن صدر عارف علوی پر عمران خان کی نفرت کی سیاست جو ہے وہ بھاری پڑی ہے۔ یہ نفرت کی سیاست اپنی موت آپ مرے گی، لیکن اس کا پہلا شکار جو ہوئے ہیں وہ عارف علوی صاحب ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل خبریں چلتی رہیں کہ عارف علوی صاحب کو سانحہ لسبیلا میں وہ جو ہیلی کاپٹر میں ہمارے شہید ہوئے تھے فوجی افسران، شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز اور دیگر، تو ان کے نماز جنازہ میں عارف علوی صاحب جانا چاہ رہے تھے، لیکن اس حادثے کو لے کر ٹرولنگ کی گئی PTI کے اکاؤنٹ سے، تو فوج کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے صدر صاحب کو فیڈ بیک دیا گیا کہ آپ اگر آئیں گے تو آپ کی، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ ٹرولنگ کر رہی ہے اس حادثے کو لے کر، تو آپ کے متعلق جذبات یہاں پر اچھے نہیں ہیں، لہٰذا مناسب ہوگا کہ آپ نہ آئیں۔ تو خیر اس بات کی پھر تصدیق اپنے الفاظ میں اپنے طریقے سے DG ISPR نے کل کی۔ جب جیو نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں بہتر ہوگا کہ میں اس پر کمنٹ نہ کروں۔ اب صدر عارف علوی صاحب کیونکہ ظاہر ہے آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کا شکار ہوئے ہیں، تو وہ پھر بولے ہیں پھر، حالانکہ اس طرح کی بات ان کو پہلے کر لینی چاہیے تھی، لیکن جب DG ISPR آئے بولے، DG ISPR کے اوپر پھر علی زیدی نے، فواد چودھری نے، انہوں نے ان کی اس بات پر ذرا نیگیٹو سے کمنٹ کیے کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب عارف علوی صاحب خود میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹویٹ کیا انہوں نے، میری شہیدوں کے جنازے میں عدم شرکت کو غیر ضروری طور پر متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اس تمام غیر ضروری مشق سے مجھے نفرت انگیز ٹویٹس کرنے والوں کی غیر واضح الفاظ میں مذمت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ غیر واضح الفاظ ترجمے کی غلطی ہے، انگلش میں جو تھا غیر مبہم انداز میں، یعنی کھلے انداز میں مذمت کرنے کا موقع ملتا ہے، جو نہ تو ہماری ثقافت اور نہ ہی ہمارے مذہب سے واقف ہیں۔ میں نے سینکڑوں شہداء کے خاندانوں سے رابطے کیے، جنازوں میں شرکت کی ہے اور تعزیت کے لیے ان سے ملاقات کی ہے۔ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ کام اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تمام خاندانوں کو اپنے شہداء پر ہمیشہ فخر ہوتا ہے، لیکن ہم سب اس دنیا میں غمگین اور ذاتی نقصان کو تسلیم کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر ان شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کرنا نہایت مشکل کام ہے جہاں ان کے لواحقین میں چھوٹے بچے ہوں۔ مجھے اس بات پر کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان ان کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہی محفوظ ہے، اور یہی بات میرا پاکستان پر فخر مزید بڑھاتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ اور پائیدہ رہے انشاءاللہ۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے منع کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کی نفرت کی سیاست جو ہے وہ جڑوں میں بیٹھ گئی ہے، اور یہ ظاہر نفرت جو ہے آخر میں اس کا جو پہلا اور آخری شکار نفرت کرنے والا خود ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اینڈ کمپنی اس نفرت کی سیاست کا خود شکار ہو رہے ہیں، اور پہلا شکار عارف علوی صاحب ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔